ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دوسرے حصے میں ہم قواعد کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی بار کیا تھا۔ اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو یاد رکھیے ہم کو ٹی پی آئی سے کرنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سوچئے، بولیے اور بتائیے۔ اس لیے کہ عربی کے صیغوں کے لیے بہت آسان ہے، آسانی کے لیے اس میں سارے دماغ کا، سارے وجود کا استعمال ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ٹھیک ہے؟ 6 الفاظ ہم نے سیکھے تھے جو قرآن میں 1295 بار آ رہے ہیں۔ ذرا ہم پھر اس کو ریوائز کر لیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ آپ ترجمہ کیجئے۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، اب ہم عربی میں پریکٹس کریں گے۔ ہوا ہم، ٹھیک ہے؟ ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ ذرا آپ بتائیے۔ ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ ایک بار اور۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ عربی زبان میں الفاظ کی، جس کو کلمے کہتے ہیں، یعنی جو ہم بولتے، سنتے، لکھتے، پڑھتے رہتے ہیں، وہ الفاظ، وہ کلمے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم، جیسے کسی کا نام ہے کتاب، مکہ، یا کسی کی صفت ہے مسلم، مؤمن، کافر، اس کو اسم کہتے ہیں۔ دوسرا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، یعملون، وہ کام کرتے ہیں، اس نے کھولا، یہ جو ہے بتاتا ہے کام کو۔ اور تیسرا ہے حرف، جو اسموں کو اور فعلوں کو ملائے، اسم کو یا اسم اور فعل کو ان کو ملانے والا یہ حرف کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس میں ایک سے زیادہ حرف ہوں، لیکن اس کو حرف ہی کہتے ہیں، جیسے علا، الا، بی، من وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو چند اسماء لیتے ہیں ہم، اسم کی جمع اسماء، جیسے مسلم ہے، مؤمن ہے، صالح ہے، صالح کا مطلب نیک، کافر انکار کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، منافق یعنی منافقت کرنے والا، دوہری پالیسی اختیار کرنے والا۔ تو یہ اسماء ہیں۔ اس سبق میں ہم اس کی جمع بنانا سیکھیں گے، اسماء کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ جیسے مسلم کی جمع ہے مسلمون، مسلمین، صرف اون اور این بڑھا دینا ہے آپ کو تو آپ جمع بنا چکے ہوں گے۔ مسلم کی جمع ہوگی مسلمون، مسلمین۔ جواب دیجئے، مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس مسلم کا اشارہ اس طرح سے ہے، آگے آپ دیکھیں گے ٹی پی آئی میں، سمجھائیں گے ہم آپ کو بعد میں۔ اور پلورل کے لیے ہم صرف ہلکی سی حرکت دیتے ہیں، مسلمون یا مسلمین، ٹھیک ہے؟ آپ سوال کریں گے کہ بھائی مسلمون کب آتا ہے اور مسلمین کب آتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ دونوں کا استعمال الگ الگ حالتوں میں ہے، لیکن فی الوقت اس پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے بالکل صحیح جگہ آتا ہے۔ بعد میں آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ مسلمون کب آتا ہے، مسلمین کب آتا ہے۔ تو مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین۔ مؤمن کی جمع مؤمنون، مؤمنین، ٹھیک ہے؟ مؤمن کی جمع مؤمنون، مؤمنین۔ صالح کی جمع صالحون، صالحین۔ کافر کی جمع کافرون، کافرین۔ پھر سے صالح کی جمع صالحون، صالحین۔ کافر کی کافرون، کافرین۔ مشرک کی جمع مشرکون، مشرکین۔ منافق کی جمع منافقون، منافقین۔ ماشاءاللہ، یہ طریقہ ہے جمع بنانے کا اور آپ نے اس کو سیکھ لیا۔ تو ہوا مسلم اگر ہم کہیں، ہوا مسلم، وہ ایک مسلم ہے، تو ہم مسلمون، ٹھیک ہے؟ تو میرے بعد دہرائیے، ہوا مسلم، عربی میں دہرائیں گے ہم سیکھ چکے ہیں۔ ہوا مسلم، ہم مسلمون، پلورل کے ساتھ پلورل آئے گا۔ انت مسلم، انتم مسلمون، ٹھیک ہے؟ پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ پلورل کے ساتھ پلورل۔ انا مسلم، نحن مسلمون، ہوا مسلم، ہم مسلمون۔ اشارہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، ہاتھ میں حرکت میں برکت ہے،
اردو کا مقولہ ہے نا، حرکت میں برکت ہے، اور اس میں واقعی برکت ہے، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، پھر سے ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. پھر سے ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. ٹھیک ہے، بالکل آسان طریقہ ہے. اس کو آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کو انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا. پکا کر لینا ہے اس کو، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. آگے ہم اور مزید چیزیں سیکھیں گے. اسی طرح جمع بنانے کا بھی رول ہم نے سیکھا، اون اور این بڑھانا ہے. جو بھی لفظ ہے، یعنی اکثر الفاظ ہیں، دوسری جمع بھی آتی ہے، دوسری جمع بنانے کا طریقہ بھی آتا ہے، اس کو ہم شارٹ کورس 2 میں بتائیں گے ہم، اور اس کے بعد بھی آپ سیکھیں گے. یہ ایک طریقہ ہے جمع بنانے کا، اس کو جمع سالم کہتے ہیں. مصطلحات جو ہے وہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے. آپ اگر پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو آپ یہ کہیں گے یار اس میں ٹرمینالوجی مصطلحات کیوں نہیں کہا، وہ غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، اور ضمیر ہے، متصل ہے، منفصل ہے. اسی اگر ہم وہ اس طرح کے مصطلحات میں جائیں تو نئے لوگ بڑا کنفیوز ہوتے ہیں. مصطلحات آنے سے، ٹرمینالوجی آنے سے زبان نہیں آتی. کام کی چیز سکھا رہے ہیں ہم یہ کہیں گے ضمیر منفصل ہے، اس طرح سے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب، یہ کافی ہے سیکھنے کے لیے. اب ہم آتے ہیں ایک اہم نقطہ تعلیم کی طرف. لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا، کہ ہمارے دماغ میں آلموسٹ 1 ٹریلین سیلز ہیں. 1 ٹریلین سیلز ہیں، 1000 کروڑ سیلز ہیں، 1000 کروڑ. اور اصل میں تعداد جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے، ابھی تک جو ہے پوری کاؤنٹ کیسے کریں گے، کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے. تو اندازہ ہے کہ 1 ٹریلین سیل سے، کوئی کہتا ہے 10 بلین سیل ہے، کوئی کہتا ہے 100 بلین سیل ہیں، کوئی کہتا ہے 1 ٹریلین سیل ہیں. بہرحال اگر آپ بیچ کا عدد بھی لے لیں، 100 بلین سیلز لے لیں، تو بھی بہت بڑا، یعنی پاورفل دماغ ہے. اور جیسے ہم نے کہا ہر سیل کی 50,000 تک شاخیں ہیں، یعنی 20,000 تک شاخیں ہیں. جیسے ایک درخت ہے، ہر سیل ایک درخت کی طرح ہے، اور یہ شاخیں ایک دوسرے سے ملتی بچھڑتی رہتی ہیں. 1 سیکنڈ میں 500 بار. ہیوی پروسیسر ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور ہم مشکل سے 5% استعمال کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا دماغ کام کس طرح کرتا ہے. آپ نے کئی چیزیں سیکھی ہوں گی، کئی چیزیں خریدی ہوں گی. مثلا کوئی مشین خریدتے ہیں آپ، تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا مینول نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین دماغ ہم کو دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ دماغ کام کس طرح کرتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے آج کل کی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق. دیکھیے، دماغ اس طرح نہیں کام کرتا کہ ایک سیل میں چھت ہے، دوسرے سیل میں جو ہے کرسی ہے، تیسرے سیل میں فرش ہے، اور چوتھے سیل میں ٹیبل ہے. ایسے کام نہیں کرتا. کیسے کام کرتا ہے پھر؟ مثلا ایک لفظ لیجئے، فیل. عربی کا لفظ ہے فیل، مطلب ہاتھی. ٹھیک ہے، جب میں فیل کہتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ دماغ کے کئی ہزاروں سیلز جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ملنے کے بعد گویا ایک بجلی پیدا ہوتی ہے. یہ جو ہے ملنا سیلز کا، یہ لہر، یہی اس آواز کا رجسٹریشن ہے دماغ میں. پھر سے میں کہوں فیل تو پھر وہی بجلی پیدا ہوگی. اسی طرح مثلا آپ لوگ فیل کہیے آپ لوگ فیل. جب آپ نے کہی یہ بات، یہ جملہ کہا یا یہ لفظ کہا، تو ایک اور بجلی آپ کے دماغ میں چمکی، کئی ہزار سیلز ایک دوسرے سے ملے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی سپیلنگ بھی جانتے ہوں، فا یا لام، تو اگر آپ پڑھے لکھے ہوں تو یہ آپ جانیں گے. تو وہ فا یا لام کی الگ سے ایک اور بجلی چمکے گی. اس لفظ کا جو شیپ ہے، لفظ کا فا یا لام اس طرح لکھا ہوا ہے، وہ جو شیپ ہے، وہ شیپ کی ایک اور بجلی چمکے گی. جذبات اگر ہیں، اگر آپ نے بچپن میں ہاتھی پر سواری کی ہو اور بہت مزہ آیا ہو، یا گر پڑے ہوں، تو جب بھی فیل کا ذکر آئے گا وہ چیزیں یاد آئیں گی. تو جذبات کی بھی ایک بجلی اس کے ساتھ چمکے گی. اگر اس کے ساتھ سٹوری ہو، مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ فیل ہاتھی، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ابرہا کی سٹوری الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل گونج رہی ہوگی. کیوں کہ وہ سٹوری جو ہے یہ لفظ کے ساتھ ذہن میں بیٹھی تھی.
تو وہ تار بھی یا وہ بجلی بھی ساتھ چمکے گی. اسی طرح اسمیل ہے, آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں, کوئی خوشبو آتی ہے اور آپ کو کوئی پرانی یادیں آ جاتی ہیں ذہن میں. کیوں کہ وہ خوشبو اس واقعے کے ساتھ ذہن میں بیٹھی تھی. گویا آپ نے خوشبو کا تار ہلا دیا تو ساری یادیں وہ ہل گئیں, وہ دلوں کے تار کو ہلا دیا. ہم اردو میں کہتے ہیں یہاں دماغ کے تار ہل رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہو, اور پکچر از ورتھ 1000 words. اگر آپ نے زندگی میں فیل نہ دیکھا ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ نے زندگی میں فیل ایک ہاتھی نہ دیکھا ہو, اور میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے بھائی فیل جو ہے نا وہ ایک کالا جانور ہوتا ہے, اس کے 4 موٹے موٹے پیر ہوتے ہیں, اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے, ایک پکچر 1000 words کے برابر ہے, ٹھیک ہے, 1000 الفاظ کے برابر ہے. اور مووی ایکشن مثلا یہ کہ یہاں میں ایک فیل ہاتھی کو لا کے سامنے کھڑا کر دوں اور کہوں کہ یہ ہے فیل, تو زندگی میں آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ فیل کیا ہے. حضرات یہ ہے ہمارے دماغ کا کام کرنے کا طریقہ. اس کا قرآن فہمی سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کے الفاظ یاد کرنے سے تعلق ہے؟ ہم کہیں گے پورا تعلق ہے. ویسے یہ فارمولہ آپ سارے سبجیکٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ حساب ہو, انگریزی ہو, جو بھی ہو, سائنس ہو, لیکن ہم کہیں گے قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ اس کو بھرپور استعمال کیجئے. مطلب کیا ہے؟ جس لفظ کا معنی سیکھنا ہے آپ کو, اس کے لیے جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. جتنی بجلیاں چمکائیں گے, یعنی سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ٹی پی آئی میں ہم سارے الفاظ کر رہے ہیں اور پھر شوق سے پڑھ رہے ہیں, مل کر پڑھ رہے ہیں, یہ ساری بجلیاں, جتنی بجلیاں ہم چمکائیں گے اتنا ہی معنی جلدی یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. اسی لیے بھی ہم جب صورتیں کہہ رہے ہیں تو آپ کو یعنی تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کیجئے, کیونکہ یہ بھی بجلیاں ہیں, یہ لیفٹ برین ہے, جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس سبق میں ہم نے کئی الفاظ سیکھے, تقریباً 14 الفاظ. اب تک جو ہے 2 اسباق میں ہم نے 14 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 4511 بار آئے ہیں. یاد رکھیے ہم کو پہنچنا ہے 4500 کا, انفیکٹ ٹارگٹ کو اتفاق سے دونوں میچ ہو رہے ہیں. 4500 الفاظ قرآن میں 78000 بار آئے ہیں, اور ہم نے 14 الفاظ سیکھے 2 سبق میں جو 4511 بار آئے ہیں. ہم کو یہ بڑھاتے جانا ہے تاکہ ہم جلد سے جلد اس ٹارگٹ تک پہنچ سکیں اور قرآن سمجھنے کے قابل ہوں. اسی پر ہم انشاءاللہ اس سبق کو ختم کرتے ہیں. ناظرین آپ سے پھر اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum